لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب أقل فيهما الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے داستان ایک ایمان فروش کی، یعنی کہ ایسے شخص کی داستان جس نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ ایمان دنیا میں سب سے زیادہ بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آج ہم اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس واقعہ کے راوی ہیں امام قرطبی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصر کی کسی مسجد کے اندر ایک آدمی بہت زیادہ لمبی مدت سے مؤذن کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ لوگ اس کی تقویٰ اور طہارت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس کے چہرے سے اطاعت و بندگی کی نورانیت ٹپکتی تھی۔ پرانے دور کے اندر ایک بات تھی کہ مائک نہیں ہوا کرتے تھے اور بجلی کا سسٹم نہیں تھا۔ جب بھی کسی کو اذان دینا ہوتی تھی تو مسجدوں کے اوپر مینار بنائے جاتے تھے اور اس مینار کے اوپر چڑھ کر اذانیں دی جاتی تھیں تاکہ لوگوں کو اس کی آواز جا سکے۔ اسی طرح اس مسجد کے ایک کونے میں بھی ایک اونچا سا مینار تھا۔ وہ شخص 5 وقت اس مینار پر چڑھتا اور بلند آواز اذان دیتا۔ اس کی خوبصورت اور بلند آواز جو تھی وہ 400 پھیل جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اذان دینے کے لیے مینار پر چڑھا تو اچانک اس نے نیچے دیکھا۔ نیچے جو ساتھ ہی مسجد کے گھر تھا وہ ایک عیسائی گھرانہ تھا، یعنی کہ مسجد کے جو ہمسائے تھے وہ عیسائی گھرانہ تھا۔ اس نے جب نیچے دیکھا تو اس کی نظر صحن پر پڑی۔ صحن میں اس نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کے حسن کا اسیر ہو گیا۔ اس نے اذان کو چھوڑا، نیچے اترا اور سیدھا اس لڑکی کے عیسائی جو لڑکی تھی اس کے دروازے پر چلا گیا۔ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ مؤذن نے کہا کہ میں نے جب تمہاری شکل دیکھی تو مجھے اپنے دل پر قابو نہیں رہا، میں ہر حال میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے تمہاری محبت قبول ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو اور میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں اور میرا باپ آپ سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ آپ کا مذہب اور ہے۔ مؤذن نے کہا تو پھر آپ اس کا حل بتاؤ کیونکہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لڑکی نے کہا کہ اس کا حل یہی ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لو، اس طرح میرا باپ بھی مان جائے گا۔ مؤذن نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں اور میں تمہارے لیے ہر مذہب اختیار کر سکتا ہوں۔ لڑکی نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ اس طرح وہ بدبخت قسمت کا مارا ہوا شخص مرتد ہو گیا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ اس کو اس کی پسند کی لڑکی مل گئی، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے جو چیز کھو دی ہے وہ اس لڑکی سے کئی کروڑ گنا بہتر، یعنی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کھو دیا، اپنے ایمان کو کھو دیا۔ اب جب اس کو اپنی محبوبہ سے ملنا تھا، یعنی کہ اپنی بیوی سے ملنا تھا، تو اللہ رب العزت کا فیصلہ بھی آ چکا تھا۔ وہ بدبخت جب کسی کام سے سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چھت سے گر کر وفات پا گیا، یعنی کہ اس کی موت ہو گئی۔ مطلب یہ کہ نہ تو اس کو وہ محبوبہ ملی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس کہانی کو اس طرح سے بھی لیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہے تو تب بھی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، کیونکہ ایمان کے خلاف جو شیطان ہے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے کہ وہ ہمیں کس وقت گمراہ کر کے غلط راستے پر لے جائے، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتی رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله